Assalamu alaikum dear students. Today we will take impacts of ozone layer depletion. इससे पहले आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ा और उसके काजेस क्या हैं वो भी पढ़े. नाउ वी विल सी व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स. अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर. वी नो दैट जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द ultraviolet radiations, these harmful ultraviolet radiations. Now if these ozone becomes depleted, जो ultraviolet radiations है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाएंगी. सो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इम्पैक्ट्स ऑन जैसे ह्यूमन बींग्स है, या इसी तरह हम देखते हैं प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, या एनिमल्स के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट्स पड़ता है. फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स. इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स. अब देखते हैं ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ सरफेस पे आती हैं. हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर्स होते हैं बिकॉज ऑफ दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ठीक है, स्किन कैंसर्स होते हैं जैसे सनबर्न जो है वो होता है, सनबर्न्स, या प्रीमैच्योर स्किन एजिंग होती है. ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ब्लाइंडनेस होती है. ब्लाइंडनेस जैसे जो हमारी आई पार्ट्स है, जैसे लेंस है या कॉर्निया है, या हम देखते हैं रेटिना जो है, या कंजक्टिवा जो है, कंजक्टिवा, इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का. थर्डली हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है. सो वीकनिंग ऑफ दिस इम्यून सिस्टम, ये भी इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्पैक्ट है. हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है. जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो तब हम बोलते हैं इस डिजीज़ को इम्यूनो सप्रेशन. दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड इम्यूनो सप्रेशन, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है. तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो दैट टाइम इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर. क्योंकि अब इम्यून सिस्टम जो हमारा वीक पड़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किन कैंसर्स होने लगेंगे क्योंकि इम्यून सिस्टम तो वीक है. ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे ब्लड वेसल्स पे भी. ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हमारी स्किन सरफेस के नज़दीक होती है वो ब्लड वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करती है ब्लड को. क्योंकि जो हमारी स्किन पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे ये ब्लड वेसल्स ज़्यादा कैरी करते हैं ब्लड को और हमारी स्किन को उस टाइम ये ज़्यादा हॉट करती हैं, जिससे हमारी स्किन जो है वो या तो वो स्वोल्न हो जाएगी, है ना, स्वेलअप हो जाएगी, या हम देखते हैं या तो वो रेड पड़ जाएगी. वहाँ पे स्किन जहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्पैक्ट पड़ा हमारी स्किन के ऊपर तो वहाँ पर वो या तो वो स्किन स्वेलो हो जाएगी या वो रेड पड़ जाएगी, तो जिससे स्किन में सनबर्न्स होते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ह्यूमन बींग्स पे, किसका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का. स्किन कैंसर्स होंगे, है ना, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा, या जो ब्लड वेसल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करने लगेंगी ब्लड को, स्पेशली दोज ब्लड वेसल विच आर नियर टू द स्किन सरफेसेस. उन पे ज़्यादा असर पड़ता है इसका कि वो ज़्यादा ब्लड कैरी करते हैं, तो जिससे हमारी स्किन जो है वो हॉट होती है और या तो स्वेल या रेड पड़ जाएगी, जिससे सनबर्न्स होते हैं. अब हम देखते हैं दूसरा इसका जो इम्पैक्ट है
امپیکٹ آن بایوٹک کمیونٹی، جیسے پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میجر کراپ اسپیشیز جو ہے، جو زیادہ جن کی نیڈ ہے ہماری لائف میں، تو ان میجر کراپس پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یہی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہے جو افیکٹ کرتے ہیں ہماری کراپس کو۔ امپیکٹس آن کراپ اسپیشیز، اس کا یہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ جو ہماری کراپ اسپیشیز ہے ان کی گروتھ کم ہوگی بیکاز آف دا امپیکٹس آف دیز الٹرا وائلٹ ریڈیشنز۔ ایک تو ان کی گروتھ کم ہوگی، یا فوٹو سنتھسس پروسیس جو ان میں ہوتی ہے، فوٹو سنتھسس پروسیس وہ بھی کم ہوگی، یا اسی طرح جو فلاورنگ ان میں ہوتی ہے وہ بھی کم ہوگی۔ جب فوٹو سنتھسس کم ہوگی تو فلاورنگ بھی کم ہی ہوگی۔ تو یہاں پر جنرلی ہم بولیں گے کہ جو پلانٹ گروتھ ہے وہ کم ہوگی بیکاز آف دی امپیکٹس آف دیز الٹرا وائلٹ ریڈیشنز۔ یہ اثر پڑتا ہے ہماری ڈفرینٹ کراپ اسپیشیز پہ۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جیسے رائس فیلڈس ہیں نا، رائس کراپ جو ہے اس پہ اس کی گروتھ کم ہوگی، یا ویٹ جو ہے اس کی گروتھ کم ہوگی۔ اس طرح ہم کارن دیکھتے ہیں، کارن کی گروتھ کم ہوگی، یا پیز جو ہے اس کی گروتھ، ٹمیٹوز، یا اسی طرح کوکمبر، کالی فلاور یا کیرٹس ایٹسٹرا۔ تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گروتھ ہے وہ کم ہوگی، فوٹو سنتھسس فلاورنگ وہ کم ہوگی۔ جو پلانٹ گروتھ ہے دیٹ از اٹ از ہارمڈ بائی مور انٹینس الٹرا وائلٹ ریڈیشن۔ زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کا امپیکٹ ہوگا تو پلانٹ گروتھ ہم دیکھیں گے وہ کم ہوگی۔ اسپیشلی ہم دیکھیں گے سیڈلنگز میں، جو سیڈلنگز ہوتی ہے ان پہ زیادہ اثر پڑتا ہے کہ وہاں پر وہ ختم ہی ہو جاتی ہیں سیڈلنگز۔ تو یہ ہو گیا پلانٹس پہ کہ اثر پڑتا ہے ان الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اینیملز پہ، فار ایگزامپل ہم لیں گے پہلے ہی پلینکٹنز۔ جو پلینکٹنز ہیں ان پہ اثر پڑے گا۔ پلینکٹنز وہ ہوتے ہیں، دیز آر دی ٹینی organisms which are present in the water surface layers of these oceans یا ریورس ہے، جو اوپر سرفیس لیئر جو واٹر کی ہوتی ہے ان میں یہ پلینکٹنز پریزنٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ فوڈ چین جو ہے، ایکواٹک فوڈ چین، وہ سٹارٹ ان پلینکٹنز سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پلینکٹنز جو ہے یہ ختم ہو گئے، مطلب ڈکریز ان کا جو نمبر ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو ایکواٹک بایو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، لاس آف ایکواٹک بایو ڈائیورسٹی۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم ہم دیکھیں گے جو بایو ڈائیورسٹی ہے، ایکواٹک بایو ڈائیورسٹی، وہ بھی کم ہوگی بیکاز آف دی ڈکریز ان دا نمبر آف دیز پلینکٹنز۔ یہ پلینکٹنز کم ہوں گے، ایکواٹک بایو ڈائیورسٹی بھی کم ہو جائے گی۔ جیسے ہم دیکھیں کہ ریورس، لیکس یا اوشنز میں، تو وہاں پر جو ہم ییلڈنگ کرتے ہیں فشز کی، ییلڈنگ آف فشز وہ بھی کم ہو گئی، دیٹ ول بی ریڈیوسڈ، وہ بھی کم ہو، کیونکہ وہاں پر وہ بایو ڈائیورسٹی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پلینکٹنز پہلے ہی ڈکریز ہو رہے ہیں، ان پہ پہلے ہی امپیکٹ پڑتا ہے، تو اگر یہ کم ہو گئے جو ان پہ ڈپینڈنٹ تھے پلینکٹنز پہ، تو وہ بھی خطرے میں ہے، ان کا جو نمبر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ جو ایکواٹک ٹوٹل بایو ڈائیورسٹی ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی، وہاں پر ییلڈنگ بھی کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فشز ہے، ٹھیک ہے، جیسے فش کو اب فوڈ نہیں مل رہا ہے، فشز جو ڈپینڈنٹ تھے پلینکٹنز پہ ان کو وہ کم مل رہا ہے۔ سو دیٹ لیک آف فوڈ ان دس میرین ایکو سسٹم دیٹ ڈائریکٹلی افیکٹس دی انہیبیٹنٹس آف دیز کوسٹل ایریاز، انہیبیٹنٹس آف کوسٹل ایریاز، جو کوسٹل ایریاز پہ
جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس واٹر باڈی پہ، جیسے یہ فشنگ جو کرتے ہیں وہ کوسٹل ایریاز والے، وہ زیادہ اس میں واٹر باڈیز میں فشنگ کرتے ہیں، جیسے اوشنز ہے، ریورس ہے، تو ان پہ افیکٹ ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑ رہا ہے ان پہ، کیونکہ اب ان کو بایو ڈائیورسٹی کم ہو رہی ہے واٹر باڈی میں، تو جو وہ فشنگ کرتے تھے ان کو وہ نہیں مل رہا ہے اچھے سے، تو یہ امپیکٹ ان پہ بھی پڑ رہا ہے. اٹ از بیکاز آف دیز الٹرا وائلٹ ریڈیشنز. تو وہاں پر ییلڈنگ جو ہے، فشنگ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہم ییلڈنگ کرتے ہیں کراپس کی، جیسے کارن ہے، اسی طرح رائس جو ہے، سویا بین جو ہے، یا بینز جو ہے، پیز جو ہے ایٹسٹرا. So that will decrease due to the increased ultraviolet radiations. ان پہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز زیادہ پڑیں گے تو ان کی ییلڈنگ کم ہوگی، کیونکہ فصل ہمیں اتنا اچھا نہیں ملے گا بیکاز آف دیز امپیکٹس آف دی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز. سو زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز سے ہماری جو ٹرانسپریشن پروسیس ہوتی ہے پلانٹس میں، اس ٹرانسپریشن پروسیس جو ہے وہ ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی. ٹرانسپریشن پروسیس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. دیٹ انکریزز، کیونکہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جب ان پہ پڑے گا، زیادہ ٹرانسپریشن پروسیس ہونے لگی کہ اسٹومیٹا جو لیوز میں ہوتا ہے، یہ آپ نے سمجھا ہوگا اس سے پہلے جو ٹرانسپریشن پروسیس وہ کس طرح سے ہوتی ہے. تو اسٹومیٹا جو ہے دیٹ اسٹومیٹا آف دی لیوز دیٹ ڈیکریز دا سوائل، آلسو سوائل موئسچر، جو موئسچر سوائل کا ہوتا ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جائے گا بیکاز آف دی اسٹومیٹا پروسیس، دیٹ از ٹرانسپریشن. سو اس طرح سے امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے اس ہیومن بینگس پہ اور ہماری بایوٹک کمیونٹی پہ. تو یہ تھا امپیکٹس آف دس اوزون لیئر ڈپلیشن. تھینک یو.